بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اس بامقصد اور بابرکت مجلس کے صدر محترم جناب سیٹھ محمد صابر صاحب حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث دھولیا کے امیر محترم جناب محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ، مالیگاؤں جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم اقبال سر صاحب حفظہ اللہ، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ نے سنا کہ اس مجلس میں مجھے نوجوانوں سے متعلق کچھ آج کے زمانے سے کے حوالے سے فکری عملی گمراہیاں یا انحرافات جو پائے جاتے ہیں اس سے متعلق کچھ تعارفاً کہا گیا اور کچھ کہا گیا کہ یہ موضوع بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ علمی فکری باتوں کی بجائے آج ہمیں اور آپ کو ان باتوں کی زیادہ ضرورت ہے جس سے ہمارے دلوں پر جو زنگ میل لگی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر غفلت کا، بے حسی کا جو اثر پڑا ہوا ہے، اس کی چادر پڑی ہوئی ہے، اس کو چھانٹا جائے۔ اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ نیٹ کے اس زمانے میں معلومات کم نہیں ہیں، ذرائع معلومات کم نہیں ہیں۔ ہاں، صحیح منہج اور صحیح منہج کے مطابق معلومات حاصل کرنا یہ ایک طریقہ ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کے یہاں صحیح جذبات بھی پائے نہیں جاتے، اپنا زندگی کا صحیح مقصد سامنے نہیں رہ جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں، کلام میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بار بار پائیں گے کہ کوئی بھی حکم دیا آپ نے، اللہ نے قرآن مجید میں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں، یا تو کم از کم ہر حکم کے آگے یا پیچھے کہا اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ آپ قرآن اٹھائیے، سود کے احکامات، چوری سے متعلق بیانات، حدود قائم کرنے کے بیانات، آپس کے تعلقات کو استوار رکھنے، اصلاح کرنے، اور دیگر جتنے عقائد کے معاملے ہوں اور دیگر مسائل ہوں، آپ کوئی بھی مسئلہ پڑھیے، آپ کو ضرور آگے پیچھے ملے گا اللہ سے ڈرو۔ اور ساتھ ساتھ اکثر مقامات پر نیکیوں کا بدلہ اچھے انعامات کی شکل میں، جنت کی شکل میں، اس کی نعمتوں کی شکل میں، اور برائیوں کا بدلہ جہنم کی شکل میں، اس کے عذاب اور اس کی ہولناکی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ انسان جو ہے، دو باتیں، ایک تو یہ کہ عقل و فکر کا حامل ہے انسان، اور ساتھ ہی ساتھ جذبات کا بھی حامل ہے۔ جذبات جب تک عقل کی رہنمائی نہ کریں اور عقل جذبات کی دونوں ساتھ ساتھ نہ چلے، انسان کے اندر توازن نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن و حدیث نے
جہاں عقل کو خطاب کرنے کے لیے دلائل و براہین دیے جس میں ہم غور و فکر کر کے سچائی کو پرکھ سکتے ہیں، وہیں دلوں کو جھنجھوڑنے والے مضامین بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو جاننے کے بعد اسے قبول کرنے کا ہمارے اندر داعیہ پیدا ہو۔ ابھی ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں یہاں، کون نہیں جانتا نماز فرض ہے، مسجد کا ہم پر کیا حق ہے، کون نہیں جانتا کہ والدین کا کیا حق ہے، قرآن و حدیث نے کیا تک یہاں تک کہا کہ ان سے اف نہ کہو، توحید سب سے اہم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مسلم ہے کہ آپ کی اتباع کیے بغیر، آپ سے سب سے زیادہ مخلوق میں محبت کیے بغیر کوئی شخص نجات اور کامیابی پا ہی نہیں سکتا۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک سے ایک قابل پائے جاتے ہیں جو باریک باریک مسائل کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بتائیے کہ کیا ہم لوگوں کی یہ وسیع معلومات جس کا ہم کو غرہ ہوتا ہے اور ہم جس کا مختلف مجلسوں میں محفلوں میں مظاہرہ کرتے ہیں، کیا اس معلومات کا اثر ہمارے کردار پر، عمل میں، زندگی میں، گھر میں، محلے پڑوس میں، مسجدوں میں نظر آتا ہے؟ نماز کی فرضیت کا علم ہمیں مسجد تک کھینچ کے لاتا ہے، بستروں کو چھوڑ کر حی علی الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم پر کان رکھنے کے لیے جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روز سنتے ہیں، سنتے سنتے ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اگر مقرر عالم کوئی ایسی بات کہتا ہے جو 3-4 مرتبہ ہم سن چکے ہیں تو لگتا ہے کہ مولانا تو وہی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، حجت پوری کرنے کا ذریعہ ہے، اور قرآن نے حکم دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، کس لیے کہ جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دے گی۔ یہ جن کو بوریت اور اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے اچھی باتوں سے، دروس سے، جنت و جہنم کے ذکر سے، توحید کے بیان سے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ بہت بڑی توفیق سے اور حقیقی لذت سے محروم ہے۔ اللہ کی معرفت جو حاصل نہ کرے، اللہ سے انس پیدا کرنے اور قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کی جو کوشش نہ کرے، اس نعمت سے جو محروم ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سلف کا قول ہے کہ یہ دنیا کے مساکین ہیں جو دنیا میں آئے اور چلے گئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت سے محروم رہے۔ یہ سب سے لذیذ نعمت ہے، اس میں ہم کو مزہ نہ آئے تو ہمارا منہ بگڑا ہوا ہے، وہ چیز کا ذائقہ خراب نہیں ہے۔ میں بات اس تناظر میں شروع کر رہا تھا کہ نوجوانوں سے متعلق بات ہو، بچوں اور بوڑھوں سے متعلق، مردوں اور خواتین سے متعلق، سارے انسانوں سے متعلق بات، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم سامنے یہ ایم رکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یا ہم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو یہاں سے بمبئی جانا ہے، تو آپ اندور کی گاڑی میں نہیں بیٹھتے، احمد آباد کے جانے والی ٹرین میں سفر نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے گاڑی پر نکل گئے بمبئی کے راستے پہ اور راستے میں کہیں آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسافر اگر دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر اپنا وقت ضائع کرے گا تو منزل پر کبھی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے بار بار اس بات کا دہرانا، جیسا کہ قرآن کا طریقہ ہے، انبیاء کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بار بار یاد دلایا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس تناظر میں سب سے زیادہ جس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہماری یہ زندگی عارضی ہے۔ ہم میں کا ہر شخص جو پیدا ہوا، سانس لے رہا ہے، اس کی ہر سانس اسے اپنی موت سے اور اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کروں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کانت الاعراب اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوہ عن الساعہ۔ اعراب، دیہات کے لوگ جو آپ کے پاس مدینہ شہر میں نہیں رہتے تھے، قرب و جوار اور اطراف کے یا دور دراز کے جو دیہاتی آپ کے پاس آتے تھے تو آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، متی الساعہ، کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کا جواب میں فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَحْدَثِ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ، تو وہ مجلس میں موجود جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تھا یا آدمی ہوتا تھا کہ یہ سب سے کم عمر کا ہے، اس کی طرف آپ دیکھتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اِن يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْحَرَمُ حَتَّى قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ، کہ یہ بچہ، فرض کیجئے کہ آپ یہاں اس مجلس میں بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول، تو اس مجلس میں جو سب سے کم عمر کا بچہ جو موجود ہو، ہم اس کی طرف دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کریں کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔
تمہاری قیامت ہم میں سے ارے کہ یہاں جو بچہ موجود ہے یہ بوڑھا ہو 60 سال 70 سال تک یہ پہنچے گا تو یہ طے ہے کہ ہم میں سے جو شخص 40 سال یا اس کے آس پاس اوپر نیچے ہیں ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اور جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب نوجوانی ہو کہ بڑھاپا ہو یا بچپن ہو، ہم کچھ بھی کود پھان کریں، اچھل کود کریں، ہنگامہ آرائی کریں، غفلتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، کتنا بھی اپنے آپ کو آنکھ بند کر کے غافل بنا لے موت سے آنکھیں موڑ لے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا جملہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایسی یقینی بات جو لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ شک والی بات بن گئی ہے، اس میں جس چیز کو پایا وہ موت کی یقینی بات ہے۔ یعنی موت ایک یقینی بات ہے کہ آنا ہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، کسی طبیب کے پاس اس کا علاج ہے ہی نہیں، کسی کو انکار نہیں ہے، سب کو اتفاق ہے پوری دنیا کی ہر قوم کو کہ مرنا ہے ہر انسان کو۔ لیکن اتنی یقینی بات کے ہوتے ہوئے سب سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں، مسجد سے منہ موڑتے ہیں، دین کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موت کو بھول گئے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں رہا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ قرآن نے ایسے کتنے مقامات پر احساس دلایا، سوال کیا ویل للمطففین کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ ہاں، کہ جب لوگوں کے لیے تولتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، اور خود لیتے ہیں تو پورا وزن کر کے ماپ تول کے لیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر سے مبعوث کرے گا، اور اس دن رب العالمین کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہوگا تو ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، اس کا مطلب صاف یہ ہے۔ لہذا ہم نوجوان ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ ذہن نشین رہے کہ بوڑھا ہونا ہے ہمیشہ نوجوانی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن عمر کا یہ حصہ سب سے زیادہ قوت و توانائی کا ہوتا ہے، سرگرمی اور نشاط کا ہوتا ہے۔ آدمی اس میں بڑے بڑے پہاڑ کاٹ سکتا ہے اگر چاہے، ہمت کر لے، یقین کر لے اور محنت کرے۔ اس سے بوڑھوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی، ان کی رہنمائی اور پختگی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوان وہ راہ راست پر ہوتا ہے جو قابل اعتماد بزرگوں کا ساتھ اور ان کی سرپرستی کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج جو لوگ گمراہیوں کا شکار ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں بے قصور ہوتے ہوئے، مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں، غلط ہاتھوں میں پڑھ کر عقیدے کی گمراہیوں کے، عمل کی گمراہیوں کے شکار ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ آپ یہ پائیں گے کہ نیٹ اور گوگل کے زمانے میں انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے ہاتھ میں پوری لائبریری ہے، بٹن دبایا، کوئی بھی کتاب دیکھ لی، ہم کو جو سمجھا، ہم نے جو فیصلہ کیا وہی ٹھیک ٹھاک ہے۔ بزرگوں کو نہیں پوچھا، نہیں دیکھا، ان کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا، علم حاصل نہیں کیا، علماء کا ساتھ چھوڑ دیا۔ علماء کا ساتھ چھوڑنا ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اٹھا لیا جانا قیامت کی نشانی اور فتنے کی وجہ بتایا ہے۔ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر کچھ گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا راستہ ہے ہم یہ طے کریں۔ اس ضمن میں نے قرآن کی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 70 آپ کے سامنے پڑھی۔ اگر صرف اس آیت کی تفسیر کروں تو جو مقررہ وقت ہے وہ بہت کم پڑ جائے گا۔ سرسری طور سے ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں اور اس تناظر میں اپنی زندگی کا انجام اور وہ چیز جسے صحابہ کرام آپس میں دہرا کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، ساری فضیلتوں کے باوجود اللہ کے جناب میں رویا کرتے تھے، اسے تھوڑا سا یاد کریں تاکہ ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیں، یہ دل صحیح کریں۔ یہ صحیح ہوگا تو ہم صحیح ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہے تو کتنی لمبی لمبی تقریر میں کروں، آپ سنیں، آپ بولیں، میں سنوں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ پچھلی نصیحتوں کے بعد یہ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ اے لوگوں، یعنی لوگوں سے خطاب کرے گا کہ ان لوگوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، الگ ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ کن سے؟ جنہوں نے اپنے دین کو لعب، لہو اور لعب، کھیل کود، کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ نوجوان، ہمارے بزرگ، مسلمان، ہماری خواتین، سوچیں
ہم جب سوچتے ہیں تو سیاق سباق میں سمجھتے ہیں کہ صرف اس سے کافر لوگ مراد ہیں. کیا ہم اپنے دین کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ دین کو دین کا وہ مقام دیتے ہیں جو اس کا حق ہے؟ دین کی بنیاد پر رشتے کرنا، تعلقات کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا ناپسند کرنا، دین کی بنیاد پر ہمارے معاملات ہوتے ہیں کیا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام، مؤذن اور علماء کی کیا قدر ہے ہمارے سماج میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی کیا حیثیت ہے ہماری نظر میں. بہت ننگی حقیقت ہے یہ، لیکن ماننا پڑے گا کہ دین 2 نمبر کی چیز ہے. قرآن کا جاننے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں گورنر بنا دیا جاتا تھا. آج کہتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھے گا دنیا کے معاملات. جو جتنا زیادہ اللہ کا کی معرفت رکھے گا، جو جتنا زیادہ دین کا علم رکھے گا، دنیا بھی اسے سب سے زیادہ سمجھے گی کسے کہاں رکھنا چاہیے، کس کا کیا مقام ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے، جہالت ہے کہ لوگ علم اور اہل علم کی قدر نہیں پہچانتے. تو دین کی، جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب، کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اس سے مراد کون ہے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، جنہوں نے اپنے دین کا مذاق اڑایا. اب کافر تو کھل کے مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہم اور آپ، ہمارے نوجوان آج دین کا مذاق نہیں اڑاتے؟ دین کے مذاق اڑانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. جیسے کوئی داڑھی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے، کوئی ایک سے زیادہ شادی کو برا سمجھ کے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ کا حکم، اجازت، رسول کی سنت، ہم اسے برا سمجھتے ہیں. ایک مسئلہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہ دماغ میں رکھیے گا. اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کسی چیز کو اگر کوئی انسان، مسلمان بولنے والا، اپنے آپ کو ناپسند کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی ثابت شدہ کسی چیز کو ناپسند کرے گا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. ناپسند کرنا، مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے. کفر قرآن کی آیت ہے، میں اس میں جاؤں گا تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی عقیدے کی. یہ بالکل متفق علیہ بات ہے، یہ کفر ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے آدمی کو. ہم آج ایسی کئی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک تو وہ ہے، ایک کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم نادانستہ طور پر مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا، ملاؤں کا، فلاں اور فلاں کا. پھر دین کے احکامات جب بیان ہوتے ہیں تو ہم اس کو غیر اہم سمجھ کر ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. صحابہ کرام اور سلف اس کو سننے کے لیے ہمہ گوش ہو جاتے تھے. میں بہت عجیب فرق ہے سلف میں اور ہم میں، علم کا شوق. ایک حدیث سننے کے لیے حضرت جابر نے 1 مہینے کا سفر کیا، ایک حدیث کے لیے. بخاری نے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا یہ اثر. ہاں، بعض علماء اور محدثین کو دیکھتے تھے کہ ان سے استفادے کا وقت نہیں ہے، تو ان کے گھر پر کھڑے رہتے تھے، گھنٹوں انتظار کرتے تھے. نکلیں گے کہیں جانے لگے کہ ہم ساتھ میں چلتے چلتے 2-4 حدیثیں سن لیں گے. مسجد میں نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہیں، ساتھ صرف آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ علمی فائدہ ہو جائے گا. بقیع ابن مخلد امام احمد کے پاس دور سے سفر کر کے جاتے ہیں، نظر بند ہو چکے تھے. گئے، دستک دیے، سپاہی باہر کھڑے ہیں. کہا کیا بات ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ سے حدیث سیکھنے. کہا تم دیکھ رہے ہو میں نظر بند ہوں. کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں روز بھیکاری بن کے آؤں گا، آپ سے صدا لگا کے بھیک مانگوں گا، آپ دروازہ کھول کے مجھے 1 حدیث 2 حدیث سنا دینا، سمجھا دینا، میں کھڑا کھڑا سن کے چلا جاؤں گا. کئی 100 حدیث اس طرح سیکھی. کیسا شوق تھا! کیا ہمارے اندر یہ شوق ہے؟ نہیں، بلکہ اہمیت نہیں ہے. قرآن حدیث کے مقابلے میں ہم دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ بھی مذاق کی ایک شکل ہے. اللہ کے رسول کی باتوں کو آ جانے کے بعد میرے ابا دادا نے یہ کہا تھا، میرے امام صاحب کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، یہ بھی ان کی گستاخی ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنایا ہے، یہ انکار حدیث کرنے والے، قادیانی اور ایسے وہ سارے لوگ جو صحیح عقیدے، صحیح منہج کا رد کرتے ہیں، اس کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں، سب لہو و لعب بنا رہے ہیں، دین کو غیر اہم بنا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں. اور ایسے افکار نوجوان، چونکہ یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہوں. ابھی آپ نے حدیث سنی کہ عرش کے سائے میں 7 لوگوں میں سے ایک کون شخص ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا. اور ایک وہ آدمی کہ اسے ہدایت ہو، امرأۃ ذات نسب و جمال، کہ ایک نسب، حسب نسب والی، اچھے خاندان کی خوبصورت عورت، بری عورت نہیں، اچھی عورت، اچھی عورت جس کو دعوت دے برائی کی اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ نوجوان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے قیمتی اس عمر میں گناہوں کی طرف کشش ہوتی ہے. آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کو قرآن حدیث کی باتیں سننے میں دلچسپی نہیں ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے. درس خطبہ جمعہ تھوڑا لمبا ہو جائے تو بھاری پڑ جاتا ہے.
لیکن کرکٹ دیکھنے کے لیے دن بھر ان کو لگتا ہے کم، بیچ میں نماز کے لیے اٹھنا پڑے تو بہت گرا ہے، کہیں بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے، اتنا وقت ہے کرکٹ کے لیے، گھنٹوں موبائل میں لگے ہیں، کن چیزوں میں؟ غیر ضروری، بلکہ ایسی جو فحاشی، گندی اور بری چیزیں، اخلاق کو بگاڑنے والی، عقیدے کو بگاڑنے والی۔ ہماری خواتین اور بچیاں ٹی وی سیریلز کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہے، درس قرآن، درس حدیث یا قرآن حدیث سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہماری آپ دیکھیں گے نا، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا خواتین پر، میں نے شاید یہاں اس سے پہلے تقریر کی ہو، کون سا علمی عملی میدان ہے جس میں ہماری مسلمان خواتین نے عظیم ترین کردار نہیں نبھایا، عظیم الشان کردار۔ امام شافعی 7 سال کی عمر میں حافظ اور امام بن گئے، ان یتیم تھے، والدہ نے پالا پوسا بڑا کیا، واقعہ پورا بتاؤں گا تو آپ حیرت کریں گے کہ ماں نے کیا کیا کیا۔ عبد الرحمن اول جس نے اندلس کی حکومت قائم کی اور 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اس زمانے میں جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ یورپ کے بچے مسلمانوں کے اسکول میں پڑھنے آتے تھے، مدرسے میں۔ اس عبد الرحمن اول کو پالنے والی اس کی ماں تھی، باپ نہیں تھے۔ اور ایسی کتنی مثالیں، خیر لمبی ہو جائے گی بات۔ ہماری خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین کے عقیدے میں، حضرت ہاجرہ کا واقعہ آپ نے پڑھا، حضرت ابراہیم کا، جب بغیر صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی تھی، یہ ہماری ماں تھی، صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنے والی خاتون۔ ام سلیم کی دیکھیے اللہ کے رسول سے کیسی محبت، غزوہ احد کی وہ بنو دیناریہ کی عورت، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بھائی یا بیٹا مر گیا، 3 کی موت، ان میں سے ایک بھی اپنے زندگی کا ان کی لاٹھی اور یعنی سہارا بنتا تھا ہر کوئی، لیکن ہر موت کو صبر کر لیا۔ اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعد کا جلل، کتنی مشہور روایت ہے۔ آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، ہر مصیبت آپ کے بعد وہ بے حیثیت ہو جاتی ہے، ہلکی ہے۔ رسول سے محبت، جہنم کا خوف، اللہ کے رسول نے جہنم کا خوف دلایا۔ عیدگاہ پر ان خواتین نے اپنی بالیاں، اپنے ہار، اپنے کنگن، جو زیورات تھے نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آج کی ہماری خواتین کی کل پونجی دنیا ہے۔ گھروں میں جھگڑے اس بات کے ہیں کہ ہماری خواہشات شوہر یا گھر کے لوگ پورے نہیں کرتے، ان کو پرچیسنگ اور کیا مارکیٹنگ کرنی ہے، خریداری کرنی ہے، اور دنیا کی خواہشات۔ صحابیات کا، سلف کا تعلق یہ تھا کہ اپنے بچوں کو ہبہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول، یہ حضرت انس میں لائی ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اسے وقف کرتی ہوں، کم عمری میں اور نوجوان میں۔ پھر کیسے نوجوان پیدا ہوئے، آج ایسا کہانی لگتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا، کتنی عمر تھی؟ 16 سال۔ 16 سال کے آج کے ہمارے بچوں کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں؟ ٹھیک سے ڈگری بھی نہیں لے پاتے کوئی۔ اندلس فتح کیا۔ مصعب ابن عمیر نوجوان ہیں، اسلام لانے سے پہلے جس راستے سے گزرتے ہیں وہ معطر ہو جاتی تھی خوشبو سے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ایک چادر، ایمان آیا تو اب دنیا کی حیثیت نہیں رہی، موبائل اور یہ اور وہ اس کی چکر میں نہیں پڑ رہے ہیں۔ اس وقت موبائل نہیں تھا، میں آج کے حساب سے وہاں کی مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کے چکر میں مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ وہاں کانٹوں لگا ہوا، بٹن کی جگہ کانٹا لگا کر چادر اوڑے ہوئے اللہ کے رسول دیکھ کر رونے لگے۔ شہید ہوئے تو چادر اتنی بڑی نہیں ہے کہ پورا جسم ڈھانک دیا جائے، سر ڈھانکا جاتا، پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا، سر کھل جاتا۔ اس وقت کے نوجوان، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب غزوہ بدر میں جنگ چل رہی ہے، میرے پاس 2 نوجوان پیچھے کھڑے ہیں، مجھے اٹپٹا لگا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ایک نے کان میں آ کر کہا چچا تم آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ نظر آ جائے تو یا تو وہ بچے گا یا میں۔ وہ نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ کہا دوسرے کی طرف گیا، دیکھا تو وہ بھی آ کر وہی بات کہتا ہے جو پہلے نے کہی تھی، اور اسی دوران ابو جہل نظر آیا، انہوں نے اشارہ کیا، جا کے انہی دونوں نے مارا۔ آخری میں گردن عبداللہ بن مسعود نے کاٹی، وہ بھی نوجوان تھے۔ یہ غزوہ بدر ہے۔ احد میں سمرہ بن جندب اور رافع، ایک کو منتخب کیا گیا کہ یہ تیر اندازی کرتے ہیں، یہ بچے ہیں لیکن لے لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ آپ نے ان کو لیا ہے، مجھے بھی لیجئے، میں تو ان کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ کہا کشتی لڑاؤ۔ کشتی لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں جان دینے کے لیے کہ جنگ میں ہم بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں۔ یہ نوجوان تھے۔ سعد بن خیثمہ بدر میں باپ کے ساتھ جانے لگے، باپ نے کہا عورتوں میں بس ہم 2 ہیں مرد، عورتوں کے لیے ایک کو رکنا چاہیے۔ اصابہ میں ابن حجر نے یہ واقعہ ذکر کیا، دونوں صحابی ہیں باپ بیٹے، سعد ابن خیثمہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میں سے ایک جو ہے گھر رکے عورتوں کے لیے. ابا نے کہا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم رک جاؤ تم بیٹے ہو. کہا اللہ ابا جان دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو باپ کی اطاعت میں مان لیتا آپ کی بات, لیکن یہ تو دین کی بات ہے, یہ جنت کا سودا ہے, اس میں ایسے نہیں مان سکتا, آپ رکیے میں جاتا ہوں. یا پھر دوسری شکل یہ کہ ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں, جس کا نام نکلے وہ جائے گا. کہا ٹھیک ہے قرآن اندازی کی جاتی. قرآن اندازی میں 7 بیٹے کا نام نکلا, وہ گئے شہید ہو گئے. یہاں گردن کٹانے کے لیے مقابلہ آرائی ہو رہی ہے, قربانی دینے کے لیے. میں مرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں, جان دینا چاہتا ہوں. یہ تھے نوجوان عبادلہ اربع, مصعب بن عمیر, اسامہ بن زید, ایک لمبی فہرست. ان کی تربیت بزرگوں نے قرآن و حدیث نے کی تھی, صحیح منہج نے کی تھی. تو ان کے سامنے ٹارگیٹ تھا, دنیا جا رہی ہے. وہ حضرت حرام بن ملحان کو پیچھے سے نیزہ مان کے آر پار کر دیا گیا معونہ کے مقام پر, تو وہ خون دیکھ کر نیزہ دیکھ کر کے پیچھے سے گھسا ہے, آگے نکلا ہے. انہوں نے جزا فضا درد اور کراہ کا مظاہرہ نہیں کیا. اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ, اللہ اکبر میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, یہ کہہ رہے ہیں. جان جانے پر کامیاب. مولانا آزاد نے کہا نا کہ بدر اور احد میں سابقون الاولون صحابہ کرام نے جس طریقے سے ہنستے کھیلتے خوشی خوشی موت کو خاک و خون میں لوٹتے ہوئے جس طرح خوشی سے موت کا استقبال کیا, دنیا میں کوئی شخص آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا. کیوں؟ یہ ٹارگیٹ تھا. اللہ نے فرمایا ہے آگے, جو آخری بات کہوں گا, کہ جن کو اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا, کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا. موقع بہت کم ہے یہاں. دنیا کی کو جو زندگی کہا گیا, علامہ ابن عاشور نے بڑی پیاری بات کہی, وہ تھوڑی سی علمی اور فکری بات ہو جائے گی, اس کو چھوڑتا ہوں. دنیا کی یہ زندگی, ہم نوجوان ہیں, یہ ہیں کہ ابھی تو الیوم خمر وغدا امر امرؤ القیس نے کہا تھا نا, آج موج مستی کی جائے, کل دیکھا جائے گا معاملہ. بوڑھے ہوں گے تو حج کر لیں گے, توبہ کر لیں گے. من شب علی شیء شاب علیہ, عربی کا محاورہ ہے. جو جوانی جس چیز میں گزارتا ہے نا, بوڑھاپا بھی اس کا اسی پر گزرتا ہے. الا ماشاء اللہ کوئی ایکسیپشن ہو, استثناء ہو, الگ ہوتا ہے. لیکن جوانی میں آپ کا ایک مزاج بن گیا تو بڑھاپے میں چینج نہیں ہوگا. بچوں کو آپ بچپن میں گالی گلوچ سکھائیں ماں باپ, اور یہ سوچے کہ بڑا ہونے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ بولنے لگے گا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ گھر میں لڑائیاں کریں گے, گالیاں دیں گے, بری زبان استعمال کریں گے, غلط بد تہذیبی کا مظاہرہ اس کے سامنے کریں گے, آپ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر نمازی بن جائے, مسجد کا حق سمجھے؟ لیکن ہمارے نیکیوں کے سلسلے میں ہم اسی غلط فہمی کے شکار ہیں, بے حسی کا شکار ہے. دنیا کی زندگی ہمارے نزدیک اہم ہے. میں جب یہ بتاتا ہوں سوچتا ہوں کہ ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی کے پاس, حضرت طلحہ کے پاس رات میں 7 لاکھ دینار آیا, 7 لاکھ درہم, 7 لاکھ درہم آیا رات میں. بے چین ہے, سو نہیں رہے. بیوی نے پوچھا, تو ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی, کیا بات ہے بے چین ہے؟ ہاں, جس بندے کے گھر میں اتنا روپیہ ہو, اپنے مالک اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ صبح ہوتے ہی اپنے مہاجر انصار غریب دوستوں میں بانٹ دینا. کہا تم صدیق کی بیٹی ہو, صحیح رائے دی. صبح بیدار کی, نماز کے بعد برتن منگایا, برتن میں بھر بھر کے درہم بھیج رہے ہیں. آخر میں بہت تھوڑا سا بچا, چند 100. تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر کا بھی کچھ حصہ اس میں رہے گا. کہا پگلی پہلے کہنا تھا نا. ام المومنین حضرت عائشہ کو امیر معاویہ نے 1 لاکھ درہم بھیجا, سب بانٹا. وہ پڑوس میں فلاں غریب ہے اس کو دے دو, فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو. 1 درہم بھی نہیں رکھا, 1. لونڈی نے کہا کہ کم سے کم 1 تو رکھ لیتی, 1 درہم. آپ روزے سے تھی, گوشت لے آتی, اس سے افطار کر کے کھانا کھا لیتی. کہا پہلے کہنا تھا نا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم پلاننگ کرتے ہوئے پہلے کس کے بارے میں سوچیں گے؟ اپنے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں. وہاں دوسرا معاملہ تھا. تو میں سوچتا ہوں ہم سوچیں اپنے آپ میں نوجوانوں کو خاص طور سے, کیا یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ, حضرت طلحہ کا, حضرت ابوبکر صدیق نے, ابو عمر فاروق نے آدھا گھر پورا گھر دے دیا, مزدوری لا کے پوری اللہ کے رسول کو دے دی صحابہ نے, تو کیا یہ لوگ بیوقوف تھے؟ عقل نہیں تھی؟ دنیا داری وہ نہیں جانتے تھے؟ ہم کو بہت زیادہ سمجھتی ہے؟ نہیں. یہ جو جملہ اللہ نے کہا نا کہ انہیں, ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا, ہم سمجھ رہے ہیں یہیں رہنا ہے.
اور وہ چالاک تھے، عقل مند تھے، وہ وہاں جہاں جا کر پڑاؤ ڈالنا ہے، ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، اس کو سنوارنے میں لگے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اس بات پر روتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں، جہاد کیا، نماز پڑھی، قربانیاں دی، اس کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے۔ مصعب ابن عمیر تو بڑے پھٹے حال میں چلے گئے دنیا سے، اور ہم کو یہ دولت مل رہی ہے۔ رونے لگے۔ اب ابراہیم ان کے بیٹے کہتے ہیں صحیح بخاری میں، یہ روتے روتے اٹھ گئے، کھانا نہیں کھایا جبکہ روزے سے تھے، افطار کا وقت ہو گیا، اٹھ کر چلے گئے روتے ہوئے۔ وہاں نعمت ملتی تھی تو روتے تھے، اور ہم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کرتے رہیے۔ نصیحت کرنی ہے تو الٹے سیدھے واقعات نہیں، بے صفحے کی باتوں سے نہیں، قرآن کے ذریعے وَذَكِّرْ بِهِ کہا، پابندی ہے، اور یہ پابندی قرآن کی اور بھی آیتوں میں ہے۔ قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کرتے رہیے۔ یہاں ایک اور بھی نقطہ ملا میں ہمیں قرآن میں کہ اگر کوئی شخص، پہلے جملے میں کہا گیا کہ جو ایسے ہیں ان سے دور ہو جائیے، الگ ہو جائیے۔ نوجوانوں کو قرآن کا یہ حکم ہے، رب العالمین کا یہ خاص تعلیم ہے کہ صحیح صحبت اختیار کیجیے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیے، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کیجیے۔ جو برے ہیں اور خاص طور سے دین کے سلسلے میں مشرک ہیں، کافر ہیں، منکر حدیث ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، جذباتی باتیں کر کے دھوکے میں ڈالنے والے ہیں، پھنسانے والے ہیں، ان سے دور ہو جائیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم کو اور آپ کو، اور ہم خود پھنسانا چاہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، تو پھر الگ بات ہے۔ اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے تو ان سے دور رہنا ہے، لیکن دور رہنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات اور بھی کہہ دی گئی کہ ان کو نصیحت بھی کرتے رہنا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا فرض ہے، جو میں آج اصلاً جس پر تقریر کرنا چاہتا تھا وہ اس پر کہ ہمارا کام ایک مسلمان کا اصلاح کا ہے، نصیحت کا ہے، لوگوں کو اچھائی پہنچانے کا ہے۔ مسلمان اپنے ذاتی طور سے، ایک لمبی چوڑی تقریر کسی اور موقع پہ، وقت زیادہ نہیں ہے اور میں پہنچ نہیں پاؤں گا، کہ 3 پہلو ہیں مسلمان کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اس کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ کھجور کے درخت کا جیسے ہر حصہ مفید ہوتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں کو، ایسے ہی ایک مسلمان ہر کسی کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس کو، سب کو۔ کیا ہم مفید ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے؟ اچھا علم اور صحیح علم اور عقیدہ پا کر، محنت کرے، علماء کے پاس بیٹھے، قرآن حدیث کا مطالعہ کرے، اس کو اہل علم سے سمجھے، تو خود کی تعمیر کرے، تقوی اختیار کرے، دل میں تقوی اور اللہ کا ڈر ہوگا تو خود کی اصلاح ہوگی۔ پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے نوجوانوں۔ نوجوان آج کا حال سنوارنے میں محنت کرتے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد اگلے پیڑھی کے نوجوانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ جب آپ کا ڈبہ خود ہی خالی رہے گا، آپ کے برتن میں خود ہی کچھ نہیں رہے گا، تو آپ دوسروں کو کیا دیں گے؟ اس لیے آپ بوڑھے جب ہوں گے تو آپ کی اگلی نسل اپنے بیٹے بچوں کی صحیح رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح علم اور صحیح عقیدہ سیکھیں، دین سیکھیں، گمراہیوں سے بچائیں اپنے آپ کو، فتنوں سے بچیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ دین کی صحیح خدمت وہ نہیں کر سکتا جو اسلام کے حقانیت کے ساتھ باطل کے شر کو نہ پہچانے۔ وہ بچ نہیں پائے گا فتنے سے۔ جاہلیت کو سمجھے گا تو اسلام کو جانے، اس کی قیمت جانے گا، اس کی قدر کرے گا۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اس کی اسلام کی ہم کو قدر نہیں ہے۔ دیکھیے یورپ امریکہ میں جو لوگ اسٹرگل کر کے، مقابلہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، مخالفت ہوتی ہے گھر میں باہر، کیسے وہ اسلام پر جمے رہتے ہیں۔ وہ تو صحابہ کرام کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو بات تھوڑی سی پھیلتی جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دوسرا پہلو کہ آپس میں ہمارے گھر کی اصلاح، گھر کا ماحول دینی کیسا ہو، اس میں دعائیں پڑھی جائیں، گانے نہ بجیں، ٹی وی چینلز اور موبائل کے چلنے کی بجائے دعا، اذکار جیسا صحابہ کے گھروں میں ہوتا تھا۔ ہاں، تصویریں ہوں گی تو جو فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے، کتے ہوں گے تو نہیں آئیں گے، ہاں، اور نہ جانے اور کون کون سی شر کی باتیں، وہ ساری چیزیں جو شیطان کو گھر میں بلاتی ہے اور جنوں کو اور فرشتوں کو دور کرتی ہے، ان کو ہٹایا جائے اور ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نیکیاں، نماز، نفل نمازیں، جس سے فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگتے ہیں۔ جن، شیطان، جادو ٹونا سے بھی، ان سے بھی محفوظ ہوگا گھر۔ اور اگر آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تو کوئی پڑوسی اگر تماشا مار جائے تو یہ لڑائی کرنے کی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس پر بہت ٹینشن لے میں۔ کسی سے جھگڑا ہو جائے اور بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس پر بہت زیادہ، لیکن اگر آپ کے بچے کو کوئی غلط تعلیم دیتا ہے، غلط عقیدہ سکھاتا ہے، انکار حدیث کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ رہا ہے،
غلط فکر والوں کے ساتھ جا رہا ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس پہ آپ کو ہم کو نظر رکھنا ہے. آپ کا بچہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے موبائل پر، آپ نے موبائل دے دیا اور سمجھا کہ ہم نے بہت تیر مار دیا، اپنے بچے کا حق ادا کر دیا، خوش کر دیا. نہیں، آپ اپنے بچے کے دشمن ہیں. اپنے بچے کی دوستی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو جہنم سے بچنے کی تعلیم دیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا. آگے کہتے ہیں کہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے کہ کوئی نفس، کوئی انسان اس چیز میں پھنس نہ جائے، اس کی وجہ سے نجات پانے سے محروم نہ ہو جائے، گناہوں میں گھر کر نجات سے محروم نہ ہو جائے. تبصلہ کا ترجمہ محمد جوناگڑھی صاحب نے بڑا پیارا کیا ہے، پھنس جانا. اور عربی میں اس کا تحبسا، تجزا اور ایسے کئی معنی کیے جائیں. علامہ ابن کثیر نے کہا کہ یہ سب سارا معنی قریب قریب ہے، اور یہ پھنس جانا بہت صحیح تعبیر ہے کہ کوئی نفس پھنس جائے اپنے کرتوتوں کے بدلے سے. پھنس جائے مطلب علامہ ابن کثیر نے کہا کہ وہ اس طرح سے پھنس جائے کہ گناہوں میں گھر کر وہ اپنے آپ کو نجات سے محروم کر لے، اللہ کی رحمت سے محروم کر کے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ کا مستحق بنا دے. آگے کہا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. وہ نفس جو برائی اور گناہ میں گھرا ہوگا اور اپنے آپ کو پھنسا لے گا تو پھر اللہ کے سوا اس کو بچانے والا کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں ہوگا. ولی دوست، مددگار. شفیع وہ جو سفارش کر سکے. دنیا میں کچھ بھی بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے تو تعلقات ہیں، ان کو بول دیں گے، منسٹر صاحب سے بات کر لیں گے، فلاں سے کہہ لیں گے، اس پی آئی سے میرا اچھا تعلق ہے، یا کوئی سفارش کر لے، یا ٹیبل کے نیچے یا اوپر سے کچھ دے دلا کے معاملہ کر لے. میں قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں چلے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون. اس دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سوائے اس کے جو قلب سالم، صحیح سالم دل لے کر آئے گا، شرک سے پاک، گناہوں سے پاک، بدعات سے پاک جو دل لائے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں کہا کہ تمہارا باپ آزر بچ نہیں پائے گا، بیٹے ہو ابراہیم کام نہیں آ پاؤ گے. بخاری میں روایت بھی موجود ہے اس سلسلے کی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ. اور اگر دنیا کا سب کچھ دے دو عذاب کے بدلے میں، اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے، غلط راستے پر ہے، غلط عقیدے پر چلنے والا انسان ہے. نوجوانوں موقع نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، شیخ نے کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے کہا میرے بارے میں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے، شرور کا دور ہے، اور فتنوں اور شرور کا سب سے زیادہ ٹارگٹ آپ پڑھیے. میں دروس دے رہا ہوں شبہات کے فتنے. یہود نصارہ کے جو ٹارگٹ جتنے چل رہے ہیں بڑے بڑے، ہم اور آپ بے خبر ہیں. ہمارا ایک نوجوان اگر کچھ ایسی جرسی پہنتا ہے نا جس پر عیسائیت کی یا انگریزی کا کوئی قول لکھا ہوا ہے تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فیشن ہے. جی نہیں، یہ یہود و نصارہ کا متعین کیا ہوا ایجنڈا ہے، طریقہ ہے. مسلمانوں کو اسلام اور اسلامی عقیدے سے دور کرنے کے جو الگ الگ طریقے اختیار کیے ہیں. مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو اپنا اعلی کار بنایا، صوفیوں کو، رافضیوں کو، تحریکیوں کو. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں، ہم کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں دین پسندی، اسلام پسندی کا. یہ بھی بہت ضروری ہے جاننا ہم کو کہ جو اسلام کا نام لے رہا ہے وہ واقعی صحیح اسلام والا ہے یا نہیں ہے. پورے دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے قالب میں کچھ غلط کام کروائے جاتے ہیں. جہاد کو بدنام کرنے کے لیے فتنہ پرور شرانگیز کارروائیاں کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. اور اتنا بدنام کیا گیا کہ یہ لفظ استعمال کیے تو پریشانی میں پولیس محکمے کے لوگ چونک جائے. جہاد بہت غلط بات. حالانکہ اگر وہ بھی، میرا دعویٰ ہے، غیر مسلم دنیا بھی اس کا صحیح معنی سمجھ لے تو اس کو کہے گی کہ بہت اچھی چیز ہے. میرا دعویٰ ہے، یقین ہے، اور اس سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی شرور و فتن کو ختم کرنے کے لیے. تو نوجوان چونکہ طاقتور ہوتا ہے، اگلی پیڑھی کا ضامن ہوتا ہے، اس لیے ٹارگٹ اس کو کیا جاتا ہے. ہم پر ہر طرف سے، ہمارے گھروں میں اب وہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں جو لوگ تقریریں سننے نہیں جاتے، یہود نصارہ کی، ہندوؤں کی. ہاں، ہماری بچیاں ٹی وی سیریل میں بار بار مندر کا سین، ہندوانہ رسم و رواج کا طور طریقہ اور ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں، ان کو خوبصورت لگتا ہے. یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بعض لوگ غیر مسلم ہو گئی، ہماری بچیاں کالج میں پڑھتی، انہیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں پہ پابندی ہے، ہمارے یہاں آزادی ہے. جبکہ سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں آج کے زمانے میں بھی ساری دکھائی دینے والی پابندیوں کے باوجود مسلمان عورتوں کو جتنے حقوق اور جتنی آزادی حاصل ہے، جتنی سہولت حاصل ہے مجموعی طور سے، دنیا کے کسی مذہب اور کسی قوم کی عورت کو نہیں ہے. چاہے وہ آدھی ننگی ہو کر سڑکوں پر آفسوں میں موجود ہو.
لیکن عزت سب سے زیادہ اگر کسی کو پوری دنیا میں حاصل ہے، حقوق حاصل ہے، تو مسلمان عورتوں کو، اور اسلام کے علاوہ کوئی عورتوں کو عزت اور شرافت دے بھی نہیں سکتا، اتنے حقوق دے بھی نہیں سکتا جتنے اسلام نے دیے ہیں فطری طور سے۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے ایسا تو یہ کفر ہوگا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں زیادہ ہے، اور اس سے ہماری، چونکہ اسلامی ماحول اب ہمارے یہاں ہے نہیں دین کا۔ پرانے زمانوں میں ہمارے صابر سیٹھ صاحب موجود ہیں، ان کے جوانی کے معاملے میں پوچھئے یا ابھی جو بزرگان ہیں، ایسا کوئی واقعہ سنائی دیتا تھا کوئی مسلم عورت غیر مسلم سے شادی کر کے اپنا اسلام چھوڑ دے؟ اگر کوئی اس طرح کی خبر ہو تو وہ بہت حیرت سے سنی جاتی تھی، اور اس کے انجام کے لیے وہ بھی خوفزدہ ہوتے تھے جو ایسا کرتے تھے۔ آج یہ کم ہو گیا، کیوں؟ اس میں ہم دوسروں کو دوش دینے سے پہلے یہ غور کریں کہ ہمارے سماج کا اور ہمارے گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بچے بچیوں اور نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو صحیح اسلام بتایا ہی نہیں، اسلام اور عقیدے کی قیمت سمجھایا ہی نہیں۔ جب یہ قیمت معلوم ہوتی ہے نا، تو ہجرت کے تناظر میں اور دشمنان دین کے تناظر میں ہم جو واقعات سنتے ہیں کہ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے صحابی رسول سے کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کر لو، آدھی سلطنت دے دوں گا، نہیں مانے، لالچ میں نہیں آئے تو کہا مار ڈالوں گا، کھولتے تیل میں ڈال دوں گا، کہا آدھی نہیں پوری سلطنت دے دے، اکیلا مجھے مالک بنا دے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں کو 3 دن کہا کھانا کھا لیجئے گا، کہا جب تک محمد کا ساتھ نہیں چھوڑو گے نہیں کھاؤں گی۔ تیسرے دن کہا، جب مایوس ہو گئے تو کہا اگر تم بھوکے رہ کے مر جاؤ کوئی پرواہ نہیں، بہت محبت کرتے تھے ماں سے، بڑے فرما بردار تھے، کہا تمہاری طرح 100 مائیں بھی مر جائے کوئی پرواہ نہیں، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے کتنی مثالیں دیں، گھر چھوڑ دیا، والدین چھوڑ دیا، دنیا کی دولت چھوڑ دی، نعمتیں آسائشیں چھوڑ دی، دین نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ سب سے قیمتی دولت ہے، اس کے لیے ساری چیزوں کو، وطن کو، گھر کو، یہاں تک کہ جان کو، مال کو، رشتہ داروں کو قربان کیا جا سکتا ہے، دین کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کی جا سکتی۔ آج ہم دین کے لیے ضمیر بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی غفلت اور بزرگوں کے دینی ماحول نہ بنانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے پھنس جانے والوں کو نصیحت کیجیے جن کو بچانے والا کوئی ولی، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اگر دنیا بھر کی دولت اور پیسہ کوڑی جمع کر کے آپ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب عذاب کا فیصلہ ہوگا تو کوئی لین دین اوپر نیچے سے، ٹیبل کے اوپر نیچے سے کہیں سے نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے پھنسائے گئے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا لہم شراب من حمیم۔ میں جو بار بار کہہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ دلائل دینے کے بعد، عقل و فکر اور شعور کو خطاب کرنے کے بعد دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات بھی آپ کو آگے پیچھے ضرور ملے گی۔ یہ اس آیت کے اخیر میں بھی اللہ نے دلوں کو جھنجھوڑنے والی، اگر ہم اور آپ سمجھیں، غور کریں، یقین کریں اور مانیں تو ہمارا دل لرز جائے گا جیسے صحابہ کا لرزتا تھا کہ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے انتہائی کھولتا ہوا، انتہائی شدید گرم پانی ہوگا، پینے کی چیز ہوگی، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور انتہائی دردناک عذاب ہوگا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ یہ شدید پانی جس کے بارے میں قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے کہ جہنمیوں کے زخم سے نکلا ہوا سدید اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اگر منہ کے پاس لائے گا تو اس کی جو ہے ہونٹ کٹ جائیں گے، زبردستی کھونٹ بنا کر پیے گا۔ قرآن میں سورہ ابراہیم میں کہا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ زبردستی گھونٹ بنا کر اس کو اپنے گلے میں ڈالے گا، لیکن یہ اس کو سیراب نہیں کرے گا، بلکہ اس کی روایتوں میں ہے کہ اس کی آنتیں اور جسم کے اندر کے اجزاء کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گے۔ ہاں، اور کہا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، سورہ ابراہیم کی آیت میں ہے کہ موت اس کے ہر طرف سے آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہم ہر طرف سے جب ترجمہ کرتے تو سوچتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن بعض اہل میں نے کیا کہ اس کی انگلیوں کے پور پور، ہاتھ کے، پیر کے بال جو ہے، ایک ایک بال، ہر جگہ سے موت آئے گی، گھسے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ ہر جگہ سے موت کیسے آئے گی؟ میرے بھائیوں، میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا تھا آج کہ ہمارے سامنے نوجوانوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سب سے زیادہ بڑی بات، ہم سوچتے ہیں ہمیں یہ دنیا مل جائے، یہ ماں بن جائے، وہ فلاں چیز، 5-7 منٹ ہے نا، یہ معاملہ مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں۔ سوچئے ہماری کتنی بھی بڑی بڑی خواہش ہو، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے حبی الدنیا تقاد الیک عفوا، سوچو، فرض کرو کہ پوری دنیا تم کو یوں ہی مفت میں مل جائے،
ساری دنیا مل جائے آپ کو، الیس مسیر ذاک الی الزوالی، تو کیا اس پوری دنیا کے ملنے کے بعد بھی اس کا انجام زوال نہیں ہے، تباہی نہیں ہے؟ پوری دنیا مل بھی جائے گی تو اسے چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ یہ بیماری ہو جاتی ہے سیٹ لوگوں کی کہ ہم نے اتنی محنت مشقت سے دنیا تعمیر کی اور یہ چھوٹ جائے گی۔ سب کچھ کھا پی سکتے ہیں، جب یہ صلاحیت حاصل تو ڈاکٹر نے کہا فلاں چیز نہیں کھا سکتے۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اصل مسئلہ ہمارے نزدیک کیا ہے۔ ہم دنیا کمائیں، ٹھیک ہے، یہ منع نہیں کرتا اسلام، بڑا مسئلہ ہمیں جس بات کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ صحابہ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بخشے بخشائے اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کے بعد راتوں کو روتے تھے، داڑیاں تر ہو جاتی تھی اور پیروں میں ورم آ جاتے تھے نماز پڑھتے ہوئے؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی فکر تھی؟ اور ہم کون سی بے اطمینانی کے شکار ہیں، بے خوفی کے شکار ہیں کہ ارے کوئی بات نہیں ہے، سب معاملہ نپٹ جائے گا؟ کیوں؟ یہ اسی وجہ سے کہ ہمارے سامنے ٹارگیٹ کا صحیح تصور نہیں ہے۔ یہ آپ اور ہم دھیان میں رکھیں، قرآن کی 2-3 آیتوں کو صرف میں پڑھ پاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، ہم یہ اور یقین رکھتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یقین ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، حساب کتاب کے بعد 2 میں سے ایک جگہ جانا ہے، یا تو جنت یا جہنم۔ جنت کا حصول بڑی اچھی چیز ہے، ایک انسان کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اس سے بڑا ہو، اس سے بڑا ٹارگیٹ اور مقصد ہونا چاہیے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ جیسا کہ عمر فاروق کہتے تھے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جنت ملے نہ ملے، اللہ مجھے جہنم سے بھی نجات دے دے۔ کامیابی کا اصل معیار یہ ہے، دنیا مل جائے، دولت مل جائے۔ ہمارے یہاں بولتا ہے نا، ارے میرا لڑکا سرکاری نوکری پہ چلا گیا، اس کی تو دکان لگ گئی، اس کو تو یہ مل گیا، اس کو اتنی حصہ پراپرٹی مل گئی، اس کی زندگی سیٹ ہے۔ یہ ہمارے لیے مطمئن ہو جانے والی بات ہے؟ کیا انسان کا یا ایک مسلمان کا، دنیا دار لوگوں کا ہوتا ہوگا، ایک مسلمان کا منتہائے مقصود دنیا کا نتیجہ یہی ہے؟ ہماری کامیابی کا معیار دولت دنیا، دنیا کی بڑاپن ہے، یا کامیابی کے معیار جہنم کے عذاب سے بچ جانا؟ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کہ انسان کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، وہ کامیاب ہوا، وہ فائز ہوا۔ ہمارا معیار بدلا ہوا ہے۔ اور جہنم سے بچنا، وہ جہنم کیا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم طاق میں لگی ہے، گھات میں لگی ہے۔ ہم غافل ہو جائیں، ہم اس کو نہ علماء بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں بار بار تو ہم جانتے ہیں۔ ارے آپ کے زندگی پر، آپ کی فکر پر، عمل پر اگر اثر نہیں پڑ رہا ہے، اذان سننے کے بعد بھی آپ نماز پڑھنے نہیں رہے، مسجد شاندار بنا دی اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم کو صدقہ جاریہ کے طور پر نجات دے دے گا، یہ مسجد بنا لی اور مسجد کا حق نہیں جانا۔ فجر میں سوئے ہیں، ظہر اور عصر میں جو ہے مشغول ہیں تجارت میں، مغرب عشاء میں دوستوں کی محفلوں میں جمے ہوئے ہیں، موقع ملا تو پڑھ لیا، دیکھا جائے گا۔ دین کو کھیل بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سائیڈ کی اور دوسرے نمبر کی چیز ہے، پہلے نمبر پر ہماری دنیا ہے۔ آپ نے کیا مقام دیا ہے؟ جہنم گھات میں لگی ہے۔ یعنی اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو اس جہنم پہ آنا ہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا نیک بھی ہو تو جہنم پر سے گزرے گا ضرور، اپنی نیکیوں کے ذریعے سے پلے صراط سے گزر جائے گا۔ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کی آگ، جہنم کی آگ، یہ بار بار میں نے ذکر کیا ہے اور کرتا ہوں اور کرتے رہنا چاہیے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے یہ ایک گنا ہے تو وہ اس سے 69 گنا، 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، 69 گنا زیادہ جہنم کی، یعنی 70 اس کے بدلے میں۔ صحابہ کو جب بیان کیا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی، کہا مگر اللہ تعالیٰ اس سے شدید آگ بنائے گا، اتنی زیادہ جو ڈامر سے زیادہ، تارکول سے زیادہ کالی ہوگی۔ یہ چمڑیاں، یہ بدن ہمارا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں مچائے۔ جہنمیوں کی چمڑیاں حدیثوں میں ہے کہ 70 گز موٹی، 90 گز موٹی، 80 گز موٹی، جیسا اس کا برائی کا ریکارڈ ہوگا اس اعتبار سے اس کی کھالیں، چمڑیاں موٹی ہوگی۔ اور یہ چمڑیاں بھی ایسا نہیں ہے کہ جل جانے کے بعد احساس ختم ہو، بندہ کوئلہ ہو جائے گا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ایسا نہیں ہے جہنم میں۔ قرآن نے کئی مقامات پر کہا کہ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ بعض علماء نے، عبداللہ بن عمرو صحابی رسول کہتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کی شدت بیان کرنے والی اس سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک اگر آدمی تصور کرے، چھوڑیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کہے گا جہنمیوں کو فذوقوا، تم عذاب کا مزہ چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے عذاب کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ یعنی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عذاب بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔
کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کالی ہے, اور قرآن نے کہا کہ اس میں جلتے جلتے جلنے کی عادت نہیں پڑ جائے گی, احساس مر نہیں جائے گا, بلکہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جب بھی ان کی چمڑیاں کھالیں جل جائے گی ہم نئی کھالیں پیدا کر دیں گے لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. نئی چمڑیاں بار بار آتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا. اب یہ آگ جو ڈامر سے زیادہ کالی ہے, ہر طرف سے موت کیسے آئے گی, اس کی تشریح میں اگر ہم قرآن کی دوسری آیتیں, مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. ہاں, يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ, ایک تو لباس آگ کا, پھر ان کے اوپر سے انتہائی کھولتا پانی سروں پر سے بہایا جائے گا. ہاں, یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ, اس پانی کے بہانے سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور ان کی چمڑیاں یہ گل کر کٹ کر نیچے گر جائے گی. ہاں, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کے لیے لوہے کے گروز اور ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْ غَمٍّ, جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس کے عذاب اور سختی سے بچ کر باہر نکلیں, أُعِيدُوا فِيهَا, ان جہنم کے ہتھوڑوں سے مار کر انہیں واپس کر دیا جائے گا. صحابہ کرام اس کو سن کر رونے لگتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جہنم کی منظر کشی مسجد میں کی, بخاری کی روایت ہے, تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے کر ہچکیاں باندھ کر رو رہے ہیں. ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے, روتے ہی رہو گے. یہ مستیاں, یہ موبائل, یہ ٹی وی چینل, یہ دھوم مستی, چھیڑ چھاڑ, مسجد سے دوری, سب بھول جاؤ گے, روتے ہی رہو گے, بہت کم ہنسو گے. اور اپنی بیویوں سے, بعض لوگوں نے اس جملے کو غیر محفوظ کہا حدیث میں, لیکن یہ بھی روایتوں میں ہے, اپنی بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے, میدان میں نکل جاؤ گے اور اللہ سے پناہ کی دعا کرتے رہو گے, روتے رہو گے. اگر وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ ہم جو مستی کرتے ہیں, جو ہنسی مذاق ٹھٹھا, دین سے غفلت اور دوری کا راستہ اختیار کر سکتے, اس لیے کہ ہمارا علم یقینی نہیں ہے. جتنا یقینی علم ہوگا اتنا زیادہ ہنسی کم ہوگی. تو کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی تشریح میں, سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو جہنمی کو لباس پہنایا جائے گا وہ تانبے کا لباس ہوگا. ہاں, اور جتنے بھی معدنیات پائی جاتی ہیں, دھاتیں پائی جاتی ہیں, ان میں صرف تانبا ہی ایسا ہے کہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. اگر اس کو تپش دی جائے, تپایا جائے, تو سب سے زیادہ گرمی والا تانبا ہوتا ہے, نحاس. اور اس کو سیاب کے نام سے کپڑا اور لباس اس لیے کہا گیا کہ یہ ان کو اس طریقے سے یہ تانبا گھیرے ہوئے ہوگا, تپتا ہوا, جیسے کپڑا ہمارے بدن سے چمٹا ہوا ہوتا ہے, ایسے ہی یہ جہنمیوں کو چمٹا ہوا ہوگا. اللہ ہمیں بچائے. اور کہہ رہے ہیں بعض لوگوں نے وقال بعضهم, بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یلبس اہل النار مقطعات من نار, اہل نار کو جہنم کے ٹکڑے پہنائے جائیں گے. یہ امام قرطبی نے نقل کیا. اور پھر آگے کے ٹکڑے کی وذوقوا عذاب الحریق, آخری آیت کا آخری ٹکڑا ان کے لیے ہتھوڑے والا جملہ ہے, اور اس کے بعد ان کے لیے ہتھوڑا ہوگا, یعنی ان کو قول کے ذریعے سے بھی ان کے, اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو. یہ وقیلا وذوقوا عذاب الحریق یہ کہا جائے گا. تو آگے بعض علماء نے کہا کہ عملی طور سے بھی عذاب دیا جائے گا, اور قولی طور سے بھی ان کی سرزنش کی جائے گی, پھٹکار لگا جائے گی, ڈانٹا جائے گا. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, کہ ان کے لیے جہنم کا اوڑھنا ہوگا, ہاں, کا بچھونا ہوگا, بستر آگ کا ہوگا, اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا, آگ ڈھانپے جا رہی ہوگی. اسی طرح سورہ ایک دوسری آیت میں کہا کہ سورہ زمر میں لہم من فوقہم ظلل من نار, ان کے اوپر آگ کا سایہ ہوگا. ہاں, ومن تحتہم ظلل, اور نیچے بھی آگ کے گولے اور سائے ہوں گے. وذالک یخوف اللہ عبادہ یا عبادی, یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو, ہم کو اور آپ کو ڈرا رہا ہے. لہذا اے بندو ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے بچتے رہو, عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. علامہ سفیان کہتے ہیں, امام سفیان ثوری, کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بنا کر, اس کو بتا کر ہم کو اور آپ کو رحمت کے طور پر سمجھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچا لو. یہ اس کی رحمت اور شفقت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ورائہم جہنم, ان کے پیچھے, ان کے سامنے جہنم ہوگی. ویسقی من ماء صدید, وہ ماء صدید سے, یہی جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا گرم کھولتا پانی, کہیں غسلین کہا, کہیں کانٹے دار کھالی کہا, کہیں زقوم کہا. یہ جہنم کے کھانوں کی جو تفصیل قرآن و حدیث میں بیان کی ہے, اگر اسے ہم پڑھ لیں تو اس میں سے ایک چیز کو بھی یقین کر لیں تو سب سے زیادہ فکر ہوگی کہ میں اپنے بچوں کو, اپنی بیوی بچوں کو اس سے بچاؤں, اس کے لیے محنت کروں, جس سے آج ہم اور آپ غافل ہیں.
مستی میں ہیں، مسجد کا راستہ بھولے ہوئے ہیں، دین جماعت سے ہمیں تعلق نہیں ہے تو روایتی طور کا تھوڑا موڑا عمل کیا سمجھے گناہوں کے باوجود ہمارے ہاتھ سے جنت نہیں گئی۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا فریب ہے، اور ہر طرف سے فتنوں کی یلغار مسلمانوں میں وہ جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ ابھی میں فتنے کے شبہات بیان کر رہا ہوں کہ دوسرے کئی مسلک کے لوگ تو دوسروں کے اعلی کار بنتے ہیں۔ یہود، امریکہ اور یورپ کے تھنک ٹینکس کو یہ پتا ہے کہ مسلمانوں میں اصلی اسلام کس کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل ٹارگٹ سلفی ہے، سلفی مسلمان، اہل الحدیث۔ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، نیٹ کا زمانہ ہے، تحقیق کر لیجئے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں ماننے کو تیار ہیں کہ قرآن حدیث والا خالص دین ان کے پاس ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہتر صوفیت ہے، رافضیت ہے، وہ دین ہے جو سلفیوں کی دشمنی اختیار کرتی ہے۔ ان کا یہ ٹارگٹ چل رہا ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا یتجرعہ، یہ آیت بھی گزر چکی۔ اس جہنم میں جانے کے بعد بندہ جو ہے وقت مکمل ہو چکا ہے، کئی باتیں اس میں باقی تھیں۔ جہنم میں جانے کے بعد انسان کہے گا، سورہ حطمہ میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، تمہیں کیا پتا یہ حطمہ توڑ پھوڑ کر دینے والی، چکنا چور کر دینے والی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک گھس رہی ہوگی۔ دیکھیے آگ کا لباس، آگ کا سائبان، سورہ کہف میں کہا احاط بہم سرادقها، آگ کا خیمہ، آگ کا بستر، آگ کا اوڑھونا۔ پھر یہ آگ اوپر ہی سے نہیں اندر تک جاتی ہوگی۔ تھوڑی سی آگ سے ہم مر جاتے ہیں، لیکن قرآن نے بار بار کہا کہ موت نہیں آئے گی، بلکہ وہم یسترخون لا یقضى علیہم فیموتوا، وہاں ان کا کام تمام نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابھا، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، کہ اور نہ ہی اس کے عذاب میں ان سے تخفیف کی جائے گی۔ ہاں، کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہم ہر ناشکرے اور کفر کرنے والے کو بدلہ دیں گے۔ وہم یسترخون فیہا، یہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگار ہم کو اس جہنم سے نکال دے، اب ہم دوسرا عمل کریں گے۔ دنیا میں جانے کے بعد دوبارہ موقع اگر تو دے دے گا تو اچھا عمل کریں گے۔ نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، خواتین اسلام، غور کیجئے، جہنم میں اگر کوئی جاتا ہے تو کہے گا پھر سے موقع دے دے، یہ اللہ نے ہم کو موقع دیا، یہی بتا دیا کہ جہنم میں جانے والا موقع مانگے گا لیکن ملے گا نہیں۔ اب یہ موقع ہم جو ہے دنیا ہی میں اللہ کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں، اسی کو موقع سمجھ کر محنت کریں۔ مسجد کا راستہ، مسجد کے حقوق، دین کے حقوق، قرآن کے حقوق، اللہ اور رسول کے حقوق کو سمجھیں، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے اور فلاں کے حقوق کو جانیں، فتنوں کو پہچانیں، فتنوں سے بچائیں اپنے آپ کو، کیونکہ اب دوبارہ موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں اگر چلے گئے اور پھر یہ دعا کرو گے تو جواب کیا ملے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو دنیا میں اتنی زندگی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہاں تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ ہم کو جو یہ ٹائم ملا ہے، یہ علماء کرام، یہ پروگرام اور مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں، اللہ ہمارے جذبے کو اخلاص دے، اس کا مقصد بنیادی طور سے کیا ہوتا ہے؟ انہی باتوں کی یاد دہانی کرانا، اللہ کے کلام قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو روشن کرانا، کو جو ہے عام کرنا۔ ہر ایک مسلمان کا اپنے تقوی کے ساتھ اپنی اصلاح کے بعد، گھر کی اصلاح کے بعد تیسرا اسٹیپ تھا جو میں بیان کر رہا تھا اور ادھورا رہ گیا، کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اپنے علم اور طاقت کے مطابق لوگوں تک دین کو پہنچانا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں گناہ ہو رہا ہے، اگر گناہ ہو رہا ہے اور ہم طاقت رکھنے کے باوجود خاموش ہیں، تو اس کی قرآن اور حدیث میں بیسیوں دلیلیں موجود ہیں کہ عذاب آئے گا تو بروں کے ساتھ ساتھ اچھوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گا۔ قرآن کہتا ہے مثال کے طور پہ سورہ انفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے اور عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو، جو صرف ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ جب یہ عذاب آئے گا اچھے برو سب کو، قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول اللہ کی صحیح حدیث بھی ہے اور سلف کے بیسیوں اقوال ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور برائی سے روکو، نیکیوں کو پھیلاؤ، ورنہ ایسا ہوگا جب تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب ڈالے گا۔ یہ بھی ہے بعض روایتوں میں، بعض اقوال میں، کہ تم پر اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے دشمن ہیں۔ آج دیکھیے جو حکومت ہے ہمارے تعلق سے رحم کر رہی ہے، کسی کمزور کے کسی درد کا احساس نہیں ہے۔ 22 دن 24 دن ہو گئے کسانوں کے دھرنے کا، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے سخت سردی میں۔ NRC کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں، غریب تر ہوتا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاک ڈاؤن کی حالت میں مزدوروں کو چل کر بھوک پیاس سے مرنا پڑے، کوئی پیشانی پر بل نہیں آیا اہل حکومت کو، ان کے اندر سے رحم و مروت نکل گئی۔
اور یہ حکمرانوں کے اندر سے رحم و مروت کا نکل جانا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر تم نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اپنے سماج میں چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم پر ظلم کریں گے، اور پھر تم عذاب لائے گا، تم دعا کرو گے اور اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ برائیوں سے نہ روکنا دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ کہیں اگر کبھی نماز پڑھ کے مانگ لیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی؟ جن چیزوں کی وجہ سے دعا قبول، مسلمان شکایت کرتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی، تو کیا کیا وجہ؟ حرام خوری سے دعا قبول نہیں ہوتی، رشتہ کاٹنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، عجلت پسندی کہ اللہ سے میں بار بار دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ برائیوں سے روکنے سے اپنے سماج میں، اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کتنی دلیلیں ہیں اس پر، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ تو میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہمارا ایک فریضہ ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آپ اپنے گھر میں ارد گرد میں اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں غلط کر رہا ہے تو روکیے، نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے ٹوکیے، بولیے نماز کے لیے لے چلیے۔ مسجد کا حق، بڑوں کا حق، قرآن کا حق، دین کا حق، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، صحیح دین کو سیکھیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے۔ کبھی دین سے مسجد سے، اللہ کے رسول مسجد کا یہ ہم نے بڑی عالی شان بنا دی ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، اسے قبول کرے، لیکن مسجد کے ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کے باطنی اور معنوی روحانیت کی، مسجد نبوی کھپر اور کیا ہے کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہاں سے جو ہدایت پھیلی پوری دنیا میں آج اس کا ڈنکا ہے، اس کی برکت ہے اخلاص کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے۔ تو صحیح جذبہ، صحیح اخلاص اور محنت ہمارے اندر پیدا ہو، اس کی کوشش کریں۔ یہ معلومات میں نے شروع میں کہا معلومات بہت ہے، عمل کا جذبہ نہیں ہے، دل میں گندگی ہے، غفلت ہے، بے حسی ہے۔ پہلے خبر سن کر بےتاب ہو جاتا تھا، مسلمان کو مارا گیا، مسلمان عورت کی بے عزت کو تار تار کیا گیا، آج ہم خبر کی طرح سن کے بھول جاتے ہیں، غیرت جوش میں آتی ہی نہیں ہے۔ یہ بے غیرتی ہماری موت ہے، روحانی موت ہے۔ مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان نہیں، علامہ اقبال نے کہا راکھ کا ڈھیر ہے۔ عجب چیز ہے۔ خیر، اللہ نے فرمایا کہ وہ جب کہے گا تو تم کو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جہنم میں تم کو دنیا میں ایک موقع دیا گیا تھا، تم چاہتے تو نصیحت حاصل کرتے، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا تھا، ڈرانے والا۔ ڈرانے والے کی تفسیر لوگوں نے کی مطلب قرآن، ڈرانے والے کی تفسیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرانے والے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تنبیہ کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے علماء کرام سب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پیش کر کے بات کو ختم کروں کہ کیسے ڈرانے والے تھے آپ، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری اور میری مثال، صحیح مسلم کے حضرت جابر سے روایت ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی، الاؤ روشن کیا، اور پھر یہ پتنگے اس میں گرے پڑے جا رہے ہیں، وہ آدمی ان پتنگوں کو ہٹا رہا ہے کہ آگ میں جل نہ جائیں، گر کے بھسم نہ ہو جائیں، وہ بچانا چاہتا ہے۔ ایسا ہی تمہارا معاملہ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی جہنم کی آگ کی طرف دنیا کے لوگ، تم لوگ بھاگے جا رہے ہو، اس میں گرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جلانے میں، ہلاک کرنے میں لگے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھڑوا کر اس میں گر رہے ہو۔ یہ دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی ہماری کمر پکڑ کر ہم کو جہنم سے بچانا چاہتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ رسول کا ہاتھ چھڑا کر فلاں کے قبضے میں جانا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، شرک اور بدعات کو گلے لگانا چاہتے ہیں، لاہو لعب اور موبائل کی فحاشی اور گندگی میں مصروف رہنا چاہتے ہیں، مسجد کا راستہ بھول کر قہوہ خانوں، گندگی کے راستوں، فلمی تھیٹروں اور نہ جانے کون کون سے گناہ کے اڈوں پر جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں پاکیزگی، نیکی، شرافت اور دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو آج بھی ہماری کمر پکڑ کر ہم کو اس بھیانک جہنم کے بھیانک عذاب سے بچنا چاہ رہی ہے، جو اس آیت کے اخیر میں اللہ نے کہا کہ ان کے لیے شدید خطرناک قسم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم اور عمل کے اعتبار سے وہ چیزیں اختیار کریں، سیکھیں اور عمل میں لائیں، جس کے ذریعے سے ہم اس بھیانک عذاب سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے متعلقین کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اس دنیا میں آج مسلمانوں کی حالت کتنی ناگفتہ بے ہے، وہ بات چھڑ نہیں سکی، وقت زیادہ ہو گیا، کہ آج ہر طرف سے دنیا کے عذاب مسلمانوں کا گھر پوچھتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسے حالات ہیں تو بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ مسلمان سوچیں کہ دنیا میں اگر آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، دشمن ہم پر مسلط ہیں، مختلف قسم کی آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، بے روزگاریاں، نہ جانے کیا کیا، سب نے لوگوں کا گھر تلاش لیا اور سب سے پہلے مسلمان کا۔ اگر ہم دنیا میں ایسی بدحالی میں ہیں تو سوچنا چاہیے کہ کیا برزخ اور آخرت کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے؟ اور زیادہ فکر کرنے کی بات ہے کہ یہاں نہیں بچ رہے وہاں بچ پائیں گے؟
آخرت کا برزخ کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اس کی چیخ پکار سن لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، پھر میدان محشر کی ہولناکی، اور پھر اس کے بعد جہنم کا انتہائی یہ سنگین عذاب جس کی بہت کم چیزیں میں پیش کر سکا ہوں۔ کیا اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے تو کیا ہم نہیں سوچیں گے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں؟ آج مسلمان بھی پریشان ہیں، پوری دنیا مختلف قسم کے فتنے اور فساد کا شکار ہے، عقیدے کا، فکر کا، اقتصادیات میں، سیاست میں، ہر جگہ گمراہیاں ہیں۔ ان ساری گمراہیوں کا حقیقی علاج، آج کوئی مانے نہ مانے، ہم کو یہ بات تھوڑی ایسا لگتا ہوگا کہ بلا وجہ کا دعویٰ ہے، لیکن یہ تجرباتی، علمی، ہر اعتبار سے ثابت شدہ دعویٰ ہے کہ ساری مصیبتوں کا حل اسلام میں ہے، اور وہ نسخہ آپ کے اور میرے پاس ہے۔ جب ہم خود اس کو نہیں پڑھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ اور جب ہم نے غفلت برتی، نوجوانوں یاد رکھو، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن حدیث کو سیکھو، اللہ کہہ رہا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرو، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو کیا اس سے اللہ کا فائدہ ہے؟ دنیا کے سارے لوگ ابو جہل، نمرود، فرعون کے جیسے ہو جائیں، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ دنیا کے سارے لوگ انبیاء کرام کے درجے کے مومن ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو یہ تو ہماری ضرورت ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو، ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جن جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہمارا فائدہ، جن سے منع کیا ہمارا فائدہ، نقصان سے بچاؤ۔ تو آج ہمارا فائدہ اور نقصان ساری انسانیت کا فائدہ اور نقصان ہے۔ دنیا کو ضرورت ہے اسلام کے اس پیغام کی، اس کے امین ہم ہیں۔ ہمیں صرف اپنا ہی حساب نہیں دینا ہے، دوسروں کا بھی حساب دینا ہے، اس معنی میں کہ آپ کے سامنے میں آخری بات کہہ کے ایک جملے میں، دو جملے میں، کہ ایک شیخ موفق نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جرمنی کا ایک بوڑھا ایک آدمی مسلمان ہوا، اس نے جس نوجوان کے ذریعے اسلام قبول کیا اسی کے ساتھ حج کرنے آیا، اور کہا کہ حاجیوں کے ایک گروہ کو کہا رکو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ان سے کہا کہ میں جو بولوں گا ترجمہ کرو۔ نوجوان سنے تو وہ مسلمان نوجوان، وہ نوجوان ایک جرمنی کے آدمی کو مسلمان کر کے حج پہ لے جا رہا ہے، وہ بھی ایک نوجوان ہے آج کے زمانے کا۔ تو اس نے جب خطاب کیا مسلمانوں کو تو کیسے کہا؟ ایھا الخونا، عربی میں اس نے اپنی زبان میں کہا ہوگا۔ تو جو نوجوان تھا وہ اس کا منہ حیرت سے دیکھنے لگا، کہا میں جو کہہ رہا ہوں اس کا لفظ بلفظ صحیح ترجمہ کرو۔ تو ترجمہ کیا تھا اس کا؟ اے خائنو، خیانت کرنے والے لوگوں۔ سارے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ سارے حاجیوں کو حرم میں وہ کہہ رہا ہے اے خیانت کرنے والوں۔ تو اس نے آگے کہا کہ تم لوگوں نے خیانت کی کہ اپنے دین اور سچے مذہب کو ہم تک پہلے نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے مجھے اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ میں ہو سکتا ہے میرے ماں باپ جہنمی بن گئے۔ اگر تم نے اسلام پہلے پہنچایا ہوتا تو میں اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر پاتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، آگے اس نے کہا کہ ہم کو دیکھو، یورپ کے لوگوں کو دنیا کے مقاصد ہی کے تحت اگر ہم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی بنائی، پیپسی کولا، تو ہم نے تمہارے گھروں کو، چاہے وہ ریگستان میں تم بستے ہو، وہاں تک ہم نے پیپسی کولا پہنچا دیا۔ اور تم اپنے اس شاندار بے مثال دین کو جو اللہ نے ساری دنیا کے لیے اتارا ہے، تم اس کو ہم تک نہیں پہنچانے میں غفلت برت رہے، تو تم نے خیانت کی ہے، تم خائن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو خائنوں میں نہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔